فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ صافات کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خالص اللہ ہی کی بندگی اختیار کی اور اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ تو بڑے کھلے انداز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا ہے، اگرچہ طویل آیات ہیں لیکن بہت آسان اور مختصر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو یہ مخلص بندے جنت میں جب پہنچ جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہے گا اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ میرا ایک ہم نشین ہوتا تھا دنیا میں۔ ایک جنتی کہے گا دوسرے جنتی سے جب وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین ہوتا تھا، یقول، اور وہ کہتا تھا مجھ سے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہے، یعنی کیا تو نے بھی سچ مان لیا ہے، اس شخص کی بات پر یقین کر لیا ہے کہ آخرت ہوگی، جنت دوزخ ہوگی، جزا سزا ہوگی، کیا تو نے بھی تصدیق کر دی ہے ان باتوں کی؟ اِذَا مِتْنَا، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہماری جزا سزا ہوگی، لینا دینا ہوگا پھر وہاں ہمیں؟ قَالَ، تو وہ شخص دوسرا جو سن رہا ہے وہ پھر کہے گا هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ کہاں ہے؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اسے دیکھو کہ اب وہ کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ، پس وہ آگے جھکے گا وہ شخص، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور وہ اسے جہنم کے وسط میں پائے گا، جہنم کے اندر پائے گا اپنے اس ساتھی کو جس نے یہ اس سے کہا کہ تو بھی شامل ہو گیا ان لوگوں میں جنہوں نے تصدیق کی ہے۔ قَالَ تَاللَّهِ، تو پھر وہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کتا لتردین، کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتی۔ یعنی وہ شخص جیسے آگے جھکے گا تو جہنم میں دیکھے گا اپنے اس ساتھی کو جو دنیا میں اس کا ہم نشین تھا، اور اسے خطاب کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں ہی رہتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو میں بھی یہاں حاضر ہونے والوں میں شامل ہوتا، جہاں تم موجود ہے اس جہنم میں بھی یہاں حاضر ہوتا۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، پھر وہ اپنے آپ سے
مخاطب ہوگا وہ شخص جنتی شخص، اور اپنے آپ سے کہے گا افما نحن بمیتین، کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی، الا موتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں ہمیں آئی تھی، کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی، وما نحن بمعذبین، اور کیا اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب یہاں، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں کہ آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ لمثل ھذا، اسی طرح کے انجام کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، ایسے انجام کی تیاری کرنی چاہیے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ ضیافت اچھی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے۔ زقوم کا درخت طحامہ کے مقام پر ہوتا تھا عرب میں، اور یہ ایسا ہوتا تھا کہ جانور بھی اس کو نہیں کھاتے تھے، اور اس کے پتوں کو توڑتے تھے تو اس میں سے دودھ کی شکل کا پانی نکلتا تھا کہ جو جسم کو لگ جائے تو وہاں سوزش پیدا ہو جاتی تھی، اور انتہائی بدمزہ اور کسیلا، یعنی اس قسم کا یہ درخت ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ مجرموں کی ضیافت کے لیے جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے اسے بھی ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زقوم کے بارے میں سنا جب منکرین نے، تو ایک کہا لگایا کہ لو جی سن لو نئی بات، جہنم کی آگ بتاتے ہیں، کہیں آگ میں بھی پودے اگے ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جہنم کی تہ میں یہ پودا اگے گا، یہ زقوم کا پودا، تو بھلا پودے جہنم میں بھی اگ سکتے ہیں، آگ میں بھی اگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بھی ان کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ یہ ایک ادبی انداز ہے، تخیلاتی باتیں بھی ہر زبان کے ادب میں استعمال ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی ان کا نہ وجود ہے نہ کسی نے دیکھا ہے۔ کسی انتہائی خوبصورت عورت کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو پری ہے، اب پری کسی نے دیکھی ہے آج تک؟ یا کسی انتہائی بدصورت عورت کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ تو چڑیل ہے، اب چڑیل دیکھی کبھی کسی نے آج تک؟ تو ادبی انداز ہے یہ، اس قسم کے تخیلاتی باتیں بھی ادب میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ آیت پڑھی کہ وہ تو جہنم میں اگے گا وہ پودا زقوم کا، اور وہی ان کی ضیافت ہوگی، وہی ان کو کھانے کو دیا جائے گا، تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس مثال کو بھی ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اگے گا۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کی شاخیں ایسی ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اور انہیں اسی کو کھانا ہوگا، یعنی جب وہ کھانا مانگیں گے تو یہ زقوم ہی ان کو دیا جائے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے انہیں اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور پھر ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، اور پھر انہیں واپس جہنم میں لوٹنا ہوگا، اسی کی طرف پھرنا ہوگا، یعنی اسی میں وہ پھریں گے جہنم کے اندر ہی۔ اِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو بھی بھٹکا ہوا پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور پھر انہوں نے انہی کی پیروی کی، انہی کے نقش قدم پر چلے، وہ اپنے آباء و اجداد جو گمراہ تھے انہی کے نقش قدم پر چلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں بھٹکے، گمراہ ہوئے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق نہیں کی وہ بھٹکتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حالانکہ ان کے درمیان بھی ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ،
تو دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو خبردار بھی کر دیا گیا تھا، الا عباد اللہ المخلصین، صرف وہی برے انجام سے بچے جو اللہ کے مخلص بندے تھے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ ہی کی خالص بندگی اختیار کی اور کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے دنیا کی زندگی میں، لہٰذا ہم اللہ کی خالص بندگی اختیار کریں اور اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہم تیرے حکم سے تیرے حضور قربانی پیش کرنے لگے ہیں، یا اللہ ہماری اس قربانیوں کو قبول فرما، ہمیں خالص اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔